اس وقت دنیا کے طول و عرض میں اسلام دشمن عناصر آپ کے سینوں سے اس تعلیم کو، حضور کے عشق کو، قرآن اور سنت کو آپ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ 10% آپ کو اس طرح کی سازش کرتے نظر آئیں تو آپ اپنے قدم کو 100% آگے بڑھا کر اس طوفان کو، ان کی مکاری کو روکنے کی کوشش کیجیے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈالیے۔ آپ کے لیے ان معیار کو بحال رکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب یہ پوچھا جائے کہ کسی مومن کی، اللہ والے کی شان کیا ہوتی ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جب اس کے پاس بیٹھے تو تجھے دین کا علم حاصل ہوا کرے، جب تو اس کو دیکھے تو تجھے رب یاد آ جایا کرے، اور جب تو اس کی صحبت اختیار کرے تو تجھے آخرت کی فکر لگ جایا کرے۔ آپ نے مائیکل جیکسن نہیں بننا، آپ نے کسی یہودی کا پیروکار نہیں بننا، آپ نے غیر مسلموں کو ترویج نہیں دینی ان کی تعلیمات کو۔ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ دین اسلام کے ذمہ دار ہیں، اور آپ دین اسلام کی تعلیمات کے معاملات میں پہرے دار ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سے بہت خوبصورت، مالدار، سمجھدار لوگ مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کتنا فضل ہے اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور ہر فکر سے آزاد کر کے دین اسلام کی تعلیم کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، اور ہم سب اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو روز محشر ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ فکر کیجئے، ڈر رکھیے ذہن میں کہ موت کے معاملات بہت سخت ہیں، قبر حشر کی منزلیں بڑی مشکل ہیں، اور کوئی قدم اٹھ نہیں سکے گا اس وقت تک۔ روز محشر میں اساتذہ سے پوچھئے کہ جب تک کچھ ایسے ضروری سوالات کا جواب بندہ نہ دے پائے گا تو ان میں یہ سارے معاملات شامل ہیں۔ غور کیجئے، فکر کیجئے، وقت ضائع مت کیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، ماں باپ کے معاملات کا بھی خیال رکھیے، اور تعلیمات کے معاملات میں مدرسوں میں اساتذہ کے ساتھ اور ایسے رویے کے ساتھ آپ رہیں کہ آپ روحانی طور پہ، باطنی طور پہ جو فیض و برکات ہیں اپنے اساتذہ کے سینوں میں، ان کو بھی سمو سکیں۔ ظاہری تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ کو علماء اکثر یہ بات بتاتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وہ علماء وارثین ہیں جو باطنی علوم سے آراستہ ہیں، ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ جو باطن کے علوم کو بھی سمجھتے ہیں، جو سیر اللہ، سیر باللہ، سیر فی اللہ، سیر فی الاشیاء، اور ان منازل کو جو طے کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ نے صرف دنیا کی حد تک ان معاملات کو نہیں رکھنا۔ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو انوار صحابہ کرام کے سینے میں داخل ہوئے تھے، آپ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دل کا بلوٹوتھ کھول کر رکھیں تاکہ فریکوینسی صحیح بحال رہے گی، آپ کے سینے روشن ہوں گے، اور جب یہ سینہ روشن ہوتا ہے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر فرماتے ہیں کہ زید تجھے اللہ نے معرفت عطا فرما دی ہے، زید تیرا سینہ رب نے کھول دیا ہے، زید تیرے سینے میں نور بھر دیا گیا ہے۔ ہم اس جگہ پہ توقع رکھیں۔ اللہ ہمیں جہاز اور پراڈو دے سکتا ہے تو پھر ہم سائیکل کی توقع کیوں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اس دین کے ذمہ دار لوگ ہیں، آپ نے وہ جھنڈا اٹھانا ہے کہ جس سے آپ اس طرح کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آنکھیں بظاہری طور پر بند کر کے کسی درخت کے نیچے جلوہ افروز ہیں اور سو رہے ہیں، تو کفر جو ہے وہ آپ کے سینے کے نور سے تھر تھر کانپ رہا ہو۔ آپ وہ لوگ ہیں، اور آپ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع مت کیجیے، اور آپ غیروں کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے باطنی طور پر آپ مضبوط ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ ہی دیکھ کر لوگ بھاگنا شروع کریں گے۔ بہت دور کی بات نہیں، حال ہی کے جو دن گزرے ہیں آپ سمجھتے ہیں
نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ گولی ہے، لیکن زبان سے بولے ہوئے وہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے الفاظ کفر کو ایک لرزہ طاری کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے پیروکار ہیں، آپ ان ہستیوں کے چاہنے والے ہیں اور ان کے طریقہ کار پہ عمل کرنے والے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جا ملتا ہے۔ ہم ان کے وارثین میں سے ہیں، حسنین کریمین ہوں، سیدنا غازی عباس ہوں، اس طرح جو شخصیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان کی ہستیوں کو، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، نہ کہ اس وقت کے دنیا کے کسی سائنسدان کو ہم دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم بہت ساری دنیا کے معاملات میں کمپیوٹر ماسٹر تو بننا چاہ رہے ہیں، تو لیکن کیا بات ہے کہ ہم خالد بن ولید کے پیروکار نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ میرے بچوں، محمد بن قاسم کی سیٹ خالی پڑی ہے، میرے بچوں سلطان ٹیپو کی سیٹ بھی خالی پڑی ہوئی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیٹ بھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ کس نے پر کرنی ہے؟ آپ حاصل کریں تعلیم، آپ وہاں پہ ان مسندوں میں جا کر بیٹھیں، اور آپ کے ہاتھ میں جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی آتا ہے، یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے انعام والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے افضل اور انعام والا وہ ہے جو سب سے پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد بڑے اپنے اس انداز میں سادگی سے اس نے سوال کیا، حضور نے فرمایا کہ پھر یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا لے، مجاہد بن جائے۔ جہاد آپ کے سینوں سے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ اس جہاد کے مجاہد بن جائیں۔ آپ دین کا علم حاصل کریں، آپ باطنی علم حاصل کریں، آپ روحانی علم حاصل کریں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں، دیانتداری کے ساتھ آپ اپنے اس وقت کو، یہ کچھ لمحات ہیں۔ آج ہم بہت سارے جو عمر والے لوگ ہیں، ہماری عمر زیادہ ہیں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کی خدمت کے ہاں لگے ہوتے ہیں۔ اس طرح آج آپ کے پاس ٹائم ہے، کل آپ بھی کہیں اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے ترس جائیں گے۔ آج رب نے موقع دیا ہے، آج موقع دیا ہے رب نے، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہم ترستے ہیں کہ کہیں باہر نہ جائیں، اٹھ کر مسجد کی طرف آئیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، کل ان مسندوں پہ آپ بیٹھے ہوں گے، اپنی زندگیوں کو، اپنے قلوب و اذہان کو پاکیزہ کریں، اپنے ذہنوں کو پاکیزہ کریں، اور یہ جتنی بھی گندگی نٹ پہ آ رہی ہے ان سے دور رہا کریں۔ اس کی جگہ پہ آپ قرآن دیکھا کریں، قرآن آپ کو دیکھا کریں، قرآن کو آپ دیکھا کریں، آپ قرآن کو دیکھا کریں، وہ آپ کو دیکھا کرے، پھر دیکھیں آپ کے چہرے کیسے نورانی ہو جایا کرتے ہیں۔ چہرہ اس طرح نور ہوتا ہے، سینہ اس طرح نور سے بھرتا ہے کہ قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ظاہری اور باطنی جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مورل بلند رکھیے اپنا، آپ بڑی سوچ رکھیے۔ یہاں اٹھ کر کسی مختصر اتنا سا نہیں کہ 10,000 روپے کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رزق اللہ نے دینا ہے، ہم نے مزدوریاں اپنی کرنی ہیں، لیکن دین اسلام کے علم کا جھنڈا ہم نے بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کا خیال کیجئے، اور پھر انشاءاللہ تعلیمات جاری رہیں گی، اساتذہ آپ کی رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اساتذہ میں سے گزارش کروں گا کوئی ایک بندہ دعا کر دے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ اپنے سال جو نیا سال شروع ہو گیا ہے اس کے لیے بڑے ارادے کے ساتھ، بہت مصمم ارادے کے ساتھ وقت نہ ضائع کیجیے، چھٹیوں سے پرہیز کیجیے، دیانتداری کیجیے، گھروں میں یہاں شریعت کی پابندی کیجیے۔ یہی دین اسلام سکھاتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔